مدینہ منورہ کی زیارت کرنے والوں کے دلوں کو مسجد نبوی کے 10 میناروں کا منظر بہت بھاتا ہے۔ یہ اسلامی طرز تعمیر کا ایک اہم ترین مقام ہے۔ ان میناروں کو شہر کی ہر سمت سے دیکھا جا سکتا ہے۔ جلیل القدر صحابی حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے 1400 سال سے بھی پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ منورہ میں پہلی مرتبہ اذان دی تھی۔ ابتدا میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے قریب ترین گھر کی چھت پر جا کر اذان دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ بھی سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، یہاں تک کہ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کا دور آیا۔ انہوں نے مدینہ منورہ کے لیے اپنے گورنر عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ہدایت کی کہ مسجد نبوی کی توسیع کرنے کا کام کیا جائے۔ اس اضافے کے دوران ہی 4 میناروں کی تعمیر ہوئی جو مسجد کے ہر ایک کونے میں تھا۔ یہ مسجد نبوی کے لیے تعمیر ہونے والے پہلے مینار تھے۔ مسجد نبوی کی ہر دور میں توسیع کی گئی، تاہم سعودی حکومت کے دور میں بہت بڑی توسیع دیکھنے میں آئی تاکہ ہر سال زائرین کی بڑھتی ہوئی تعداد کو قابو کیا جا سکے۔ مسجد نبوی میں 1375 ہجری کے درمیان پہلی ترمیم کی گئی۔ اس دوران جنوبی سمت کے 2 میناروں کو باقی رکھا گیا جبکہ بقیہ 3 کو ختم کر دیا گیا۔ شاہ عبد العزیز نے ان کے بدلے شمالی سمت کے کونے میں 2 نئے مینار بنوائے۔ ان میں ہر ایک کی بلندی 70 میٹر تھی۔ ہر مینار 4 منزلوں پر مشتمل تھا۔ سال 1406 سے 1414 ہجری کے درمیان بھی مسجد نبوی کی توسیع کا کام جاری رہا۔ اس دوران نئے 6 مینار تعمیر کیے گئے۔ ان میں ہر ایک کی بلندی 104 میٹر تھی۔ اس طرح مسجد نبوی کے میناروں کی مجموعی تعداد 10 ہو گئی۔ ان میناروں پر نصب کردہ لاؤڈ اسپیکر سے اذان کی دلکش اور مسحور کن آواز آتی ہے۔ ہر مینار 5 منزلوں پر مشتمل ہے۔ سب سے اوپر کی منزل کی چوٹی پر ایک تاج نظر آتا ہے۔ کانسی سے بنے اس تاج کی بلندی 6 میٹر اور وزن 4 ٹن سے زیادہ ہے۔ اس پر 14 قیراط سونے کا پانی بھی چڑھا ہوا ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے توسیع کا سلسلہ جاری رہا اور 1434 ہجری کے اول و آخر میں مسجد نبوی کے تاریخ کی سب سے بڑی توسیع دیکھی گئی۔ اس کا مقصد مسجد میں اور اس کے اطراف نمازیوں کی گنجائش 20 لاکھ تک پہنچانا تھا۔